لی ہو ہر وقت تصور میں مدینے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ درد رضا سا دو سوزے بلا آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جہاں اللہ والی ہے۔ مرنا تو ہے ہی نا، تو کیوں نہ مدینے میں مرنے کی دعا کرو، اور یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے میں مرنے کی خواہش کرو، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اسی شفاعت کروں گا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، ساتھ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم، پھر اہل بقیع ہوں۔ تو ان معنوں میں قیامت کے دن حضور کے ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کرے مدینے میں موت مل جائے ایمان و عمل کے ساتھ۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو، میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو، میری روح ہو۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، یہ ہم سے بڑے کہتے ہیں نا کہ اپنی عادت بناؤ درود پاک پڑھنے کی، ہمیشہ درود پاک، یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصلہ آباد میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، کوما میں تھا کافی عرصے، لیکن تھا وہ عاشق رسول اللہ، داڑھی ماشاءاللہ، اور یقین جانیے وہ کوما میں تھا، میں خود گیا اس ملاقات کے لیے، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ تو تسبیح جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ یوں ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ یوں بڑے ہوتے تھے اور یوں ہوتے تھے، اور اس کے ہاتھ اس قدر ہی ہوتے تھے کہ اس کی جلد جو ہے نا وہ جلد چھل چکی تھی، اور یہاں پٹی کی گئی تھی، پھر بھی ان کے ہاتھ چلتے تھے۔ عادت ایسی ہو گئی کہ کوما میں بھی ہے نہیں چل رہا، تو اپنی عادت بناؤ، ہر وقت حضور کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت یہی اسی میں رہو، تو کیا ہوگا؟ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس
اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ میدان محشر نفسی نفسی کا عالم، ایسے میں کسی کو ایک چٹھی مل جائے، وہ چٹھی ملے دست شہ بطحا سے، اس پہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں بندہ ہمارا، تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے کہ نہیں؟ حضور کے دست کرم سے کسی کو یہ پروانہ مل جائے کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہمارا، یہ چٹھی جا دکھا جنت میں جائے داخلہ، پھر کیا چاہیے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر لے کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تو اسی چٹھی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عطار ہمارا سر حشر سے کاش، عطار ہمارا سر حشر سے کاش، دست شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دست شہ بطحا سے چٹھی ملی ہو۔ چونکہ آج ہفتے کی شب ہے اور ہفتے کی شب میں کاروباری حضرات زیادہ ہی فارغ ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ رکھتے ہیں، عام دنوں میں بہت کام کا جو ہوتا ہے، تو مجھے بھی ایک جگہ جانا ہے صدر میں، تو وہاں تھی مغرب کے بعد، لیکن میں نے ان سے معذرت طلب کرتے ہوئے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، میں سمجھا یہاں عشاء کے بعد ہے وہاں مغرب کے بعد، اور وہاں مغرب کے بعد ہے یہاں عشاء کے بعد، تو میں نے ٹائم الٹ کر دیا۔ اب میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ بڑے سمجھدار تھے ماشاءاللہ مستدر والے، تو کہا ٹھیک ہے آپ عشاء کے بعد آ جائیے، تو عشاء کے بعد فوراً مجھے پہنچنا ہے، اس لیے مختصر سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ آئیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا کلام پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیے گا کہ یہ اسیر کربلا، بیمار کربلا، اسیری کے عالم اپنے نانا جان محمد عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور ہم تو ڈائریکٹ پکارتے ہیں نا یا رسول اللہ، وہ تو بہت اونچی بات ہے، امام العابدین تو ہوا سے کہہ رہے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر ز احوال محمد را خبر کر، یہ سب بزرگ جو گزرے ہیں یہ آنکھوں والے ہیں۔ سائنس آج تک کر رہی ہے کہ ہوا کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوا کے اندر ہیں اور ان کو سننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سائنس کی دیکھیے گا آج کہ ہوا میں یہ باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہوا کے اندر ہیں، اسے سننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کے ولی تھے۔ سائنس اس کے آگے کیا ہے؟ نسیمہ جانب بطحا گزر ز احوال محمد را خبر، اور اسی بات کو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان الریاح الصبا یوما الی عبد الحرم، بعد سحر تیرا گزر ہو جائے گر سوئے حرم، بلغ سلامی روضۃ، میرا سلام روزے پر پہنچا دے۔ کس کے روزے پر؟ فیہ النبی المحترم، جو نبیوں میں محترم ہیں میرے نانا جان، ان کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچا دے۔ آگے بڑے درد بھرے اشعار ہیں، یوں تو بڑے عالم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کبھی انشاءاللہ ترجمہ پڑھوں گا، لیکن یہ کہ آج اس کے چند اشعار سن لیجئے۔ یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا یا سیدی
ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن الإياه ريح الصبا يوم البلاد أرض الحرام إلا الإياه ريح الصبا يوم البلاد أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيك النبي المحترم شمس بحر الحيرة مجروحة من سيف المصطفى أكبادها مجروحة من سيف المصطفى طوبى للآل فالذي فيه النبي محدثا طوبى للآل فالذي فيه النبي محدثا يا رحمة للعالمين أنت الشفيع للمذنبين يا رحمة للعالمين أنت الشفيع للمذنبين أكرم لنا يوم البزيل فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم البزيل فضلا وجودا والكرم كنت أدري زين العالمين يا رحمة للعالمين أدري زين العالمين محبوس القيد الضائعين الموكبين والمستحسن يا رحمة للعالمين أدري زين
الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله في الموكب إلا الله إلا الله إلا الله يا سيد الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ارحم لنا. آخر میں ایک اور کلام کی چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دور نعت ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف ثنا خان پروفیسر عبدالرؤوف صوفی صاحب تشریف لائے. میں صاحب خانہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے مل کے باواز بلند میرے ساتھ اس کلام کو پڑھ لیجئے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حمد النبي طير البشاش النبي من حمد النبي طير البشاش بلغ وانشق القمر ونزل سلم عليه بلغ وانشق القمر ونزل سلم عليه کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود تب کے شمس و دولار تم پہ کروڑوں درود شب روزے جزا تم پہ کروڑوں درود تب جمعہ بنا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه
والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. یہ والدہ صاحبہ میں بھی زندگی میں ایک ہی ملاقات ان سے ہوئی اور بڑی محبت فرمائی. ان کے ہاسپٹل میں لانے سے پہلے بلکہ ان کا آپریشن سے بھی پہلے انہی کے گھر میں آ کے ملاقات ہوئی تھی. بڑی محبت فرمائی تھی, بڑی دعائیں دی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ انہیں غیر کرم فرمائے. جن کی والدہ حیات ہیں اللہ انہیں سلام دی دے. یہ ماں کا سایہ خوش نصیبوں کے سر پر ہوتا ہے. جب تک ماں ہوتی ہے بچہ بڑا بے خوف ہو کے پھرتا ہے. ایک یقین ہوتا ہے نا ماں بیٹھی ہے دعا کرنے والی, اور ماں کی دعا بچے کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو سلامت رکھے, اور جن کی والدہ رخصت ہو چکی اللہ تعالیٰ انہیں غنی کرم فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی ایصال ثواب کی خوب نیت سے نیک اعمال کرتے رہیں, نیک اولاد
والدین کے لیے آخرت کا سرمایہ ہوا کرتی ہے. بندہ جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. 3 عمل باقی رہتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو چھوڑ کے جائے، اور تیسرا نیک اولاد. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ کوئی منہ پہ کہنے والی بات نہیں ہے. ایک تو وہ ایک بہت بڑے عالم دین اور خطیب پاکستان کی زوجہ محترمہ تھیں، اور آج ہمارے حضرت اللہ مولانا قرآن کی والدہ. یہ اولاد نیک اولاد کے لیے ضرور ذریعہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان کو ایک نعت بڑی پسند تھی، ان کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ پڑھیں گے. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. ریاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. ریاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. انہاں گلیاں چ رہیا سونا پھردا، سانو ویکھنے دا چاہ بڑے چر دا. انہاں گلیاں چ رہیا سونا پھردا، سانو ویکھنے دا چاہ بڑے چر دا. ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. 2 شعر کا حکم تھا، ایک شعر میری طرف سے کہ پاویں انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے شفاعت حقدارو. پاویں انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حقدارو. تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. ہمارے اور آپ کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. ہمارے ملک میں نعت شریف سے عزت پانے والے محترم جناب الحاج آپ لوگ بیٹھیں، تشریف رکھیں. محمد اویس رضا صاحب صدیق قادری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. چہلم کی فاتحہ میری والدہ محترمہ کی. پروگرام تو قرآن خوانی کا ایصال ثواب کا ہی تھا عصر سے مغرب تک، تو چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی ہو جائے.
محترم اویس رضا صاحب سے خود ٹائم دیا، اور اب آپ کے سامنے اسٹیج پہ محترم الحاج پروفیسر عبدالرؤوف صاحب روفی تشریف فرما ہیں۔ وہ خود اپنی عقیدت محبت سے خود ٹکٹ خرچ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں برکت فرمائے۔ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کسی نے میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کسی نے کہا داڑھی پوری کیوں نہیں ہے؟ آج دیکھ لیں ماشاءاللہ پوری بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی محبت کی برکت سے وہ عزت دی ہے کہ پہلے ان کے نزدیک اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ میری والدہ اور میرے والد، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اعلیٰ علیین میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ ان کی نسبت جو تھی خاندان نقشبندیہ سے تھی، شرق پور شریف۔ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، جنہیں دنیا حضرت ثانی صاحب قبلہ شرق پوری کے نام سے یاد رکھتی ہے، میرے والد صاحب بھی ان سے بیعت تھے، والدہ بھی ان سے بیعت تھی۔ ہمارا ننہال علی پور شریف سے وابستہ ہے، دھدیال سارا شرق پور شریف سے وابستہ ہے، دونوں نقشبندی خاندان ہیں۔ تو اس وقت جو موجودہ سجادہ نشین ہیں حضرت صاحبزادہ پیر میاں جمیل احمد صاحب شرق پوری، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ پیر میاں خلیل احمد صاحب شرق پوری تشریف لائے ہیں۔ یہ والدہ کے لیے اچھی بات ہے، ان کی روح خوش ہوگی۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تشریف لائے۔ ایصال ثواب کے لیے بہت سے دوستوں نے مجھ تک جو کچھ پڑھا ہے وہ لکھوا دیا ہے۔ اب میری والدہ کے پہلے پوتے بھائی حامد ربانی کے صاحبزادے، وہ دادی حضور کی یاد میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، 2-3 شعر پڑھیں گے وہ، اور اس کے بعد ہمارے مہمان محترم جنہوں نے شفقت فرمائی آئے ہیں، محترم الحاج پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب، وہ آپ کے سامنے نعت شریف بھی اور کچھ کلام پیش کریں گے، پھر 2-3 باتیں اور ختم شریف۔ زیادہ بہت ٹائم نہیں لگائیں گے کہ آپ پریشان ہوں، لیکن وہ مہمان ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے یہ حسن حامد اور اس کے بعد پروفیسر صاحب۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہوتا رہے حضور کا دیدار ہر گھڑی، رکھیں امان میں تجھے سرکار ہر گھڑی۔ ہوتا رہے حضور کا دیدار ہر گھڑی، رکھیں امان میں تجھے سرکار ہر گھڑی۔ جنت کے پھول آپ کا بستر ہو دادی جان، جنت کے پھول آپ کا بستر ہو ماں جی۔ برس لہد پہ آپ کی انوار ہے
محترم الحاج پروفیسر عبدالرؤوف صاحب روفی، انہیں میرے بہنوئی الحاج محمد افضل صاحب ایک برس فیصل آباد سے لائے۔ انہوں نے محفل میں آ کر اپنی زندگی میں روحانی انقلاب کی بات سنائی تھی۔ خود انہوں نے بتایا تھا پہلے کیا تھے اور زندگی کیسے بدلی۔ ان کی اس بات کو سن کر میری والدہ محترمہ نے یہ بات نوٹ کی کہ نیک ماؤں کی خدمت کرنے والے ان کے بچے خالی نہیں رہتے۔ انہوں نے صرف برس دو برس والدہ کے پاؤں چومے دبائے، آج دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ ماں نیک ہو اور پھر بیٹا خدمت کرے، بڑی عزت پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں کو نیک رکھے، انہیں سلامت رکھے، اور جو مائیں دنیا سے چلی گئیں ان کی دعائیں اللہ ہمارے ساتھ رکھے۔ محترم الحاج پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب کا کلام ہوگا، ختم شریف ہوگا، سلام، اس کے بعد لنگر ہے، باقاعدہ کھانا ہے۔ آپ سب حضرات تشریف رکھیے گا، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین محفل، میرا اور ربانی صاحب کوکب نورانی صاحب کا غم سانجھا ہے۔ میں ان لمحات سے چند سال پہلے گزر چکا ہوں۔ مجھے کوئی اختلاف والی بات نہیں کر رہا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ نے ہر صورت میری ریکویسٹ ماننی ہے کہ کوئی شخص مجھے نذرانہ نہ دے۔ میرا دل رو رہا ہے، گھر والوں کے دل رو رہے ہیں، یہ در و دیوار رو رہے ہیں۔ ایسا کام خوشی کے موقع پہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، جو کچھ مرضی آپ سمجھیں، آپ صرف اور صرف مجھے سنیں، اور کوئی شخص آپ کی بڑی مہربانی نذرانہ دینے کے لیے نہ اٹھے۔ یہ نذرانہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر میری آپ ریکویسٹ مانیں، کوئی شخص نہ دے، اور صرف اور صرف توجہ جو کچھ بھی پڑھا جائے اس کے اوپر رکھیں۔ آئیے مل کے پہلے درود شریف کا ورد کریں۔ مولایا صلی وسلم
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ آتا ہو، سبھی کو آتا ہے، مل کے پڑھیے. مولاي صل وسلم على حبيبك خير. سبحان الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمدللہ یہ بھی خدا کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو سرکار کا ذکر کرتے ہیں. یہ بڑے نصیبوں والی بات ہے. پنجابی کے چند اشعار ایک نعت کے حوالے سے. تیرے عرش مقام مہندرے شاید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاندرے کو عرش کا مہاندرہ کہا ہے، اس دنیا کا مہاندرہ ہے ہی نہیں. تیرے عرش مقام مہاندرے وصف کرن کینے خیال ساڈے گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈی کچھ عمر ساڈی مندڑ حال ساڈے نیری رات تو کالے امال نامے چکی پھرنے کہندیاں موٹیاں تے ٹانپ ساڈے گناہ دے ڈیر سایاں ڈگ دے جاندے وجود سنبھال ساڈے کچھ پالے نے پاپ پچھتری دے کچھ خوف نے رت اگتری دے اگے پیچھے دے سب تیرے سامنے نے رات دن مہینے تے سال ساڈے حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کے شعر کا مفہوم سنیے ساڈا نہیں حساب کتاب نہ تو ربا حشر دے روز معاف کر دیں
پاک نبی تو سنگ پیام دیے ان مورے نعیب کھنگال ساڑے تیرے عرش مقام مہندرے وصف کرن کی خیال ساڑے گونگے لفظ ساڑے تھتی سوچ ساڑی کچھ عمر ساڑی مندڑے حال ساڑے ایک اصلاحی کلام اور پھر ایک ماں کے حوالے سے کہہ کے میری اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول و منظور فرمائے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے. یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مٹی میں سو رہے ہیں. دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے، دیکھے کئی جنازے. ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مرد
ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دو دل کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے ماں کے حوالے سے چند اشعار جنہاں کراں وچ ماں نہیں ہوندی جنہاں کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھانے ہوندی انہاں دے ویڑے چھانے ہوندی پتر بھاوے جان بھی منگڑ پتر بھاوے جان بھی منگڑ ماما کولو نا نہیں ہوندی ماما جے کر ماما ہانا یا کھڑ جے کر ماما ہانا یا کھڑ رب طرفوں ہاں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھانے ہوندی تیرے اگے رو تے نظر اتانے ہوندی ہن تے نظر اتانے ہوندی واجاؤں دیئے پتر واجاؤں دیئے روفی پتر پر یو آپ اگانے ہوندی پر یو ٹر گئی دیس تو کیڑے مائے سنجے ہو گئے بیڑے مائے سنجے
جئی لگ گئی سارے کر چپ جئی لگ گئی سارے کر کون کہانی چھیڑے مائے سنجے ہو گئے بیڑے مائے پج گئی لسی والی چاچی پج گئی لسی والی چاٹی کھر گئے مکھن بیڑے مائے سنجے مڑنا لبا مٹھا پانی مڑنا لبا مٹھا پانی لکھاں خونے گیڑے مائے لکھاں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے سورج